بات ہو رہی ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، محسن بھائی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ تزکیہ نفس ہے کیا اور اس کی کتنی اقسام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہیں، لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے۔ شہری بھائی، آپ کا جو سوال ہے کہ نفس یا تزکیہ نفس ہے کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو اللہ کے انسان کے ساتھ بہت ساری مخلوقات بنائی۔ اسی طرح ایک مخلوق اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ساتھ، جسے نفس کہا جاتا ہے، اور یہ نفس ایسا ہے جو انسان کو کبھی ورگلاتا بھی ہے، کبھی بہکاتا بھی ہے، کبھی اچھائی کی طرف لے کر آتا بھی ہے۔ لیکن اب آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کون سا نفس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا کہ فلاح پا گیا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ بالکل، یعنی اپنے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیابی دے رہا ہے جو جان لے کہ اس کی برائیاں کیا ہیں، اس کی خطائیں کیا ہیں، اس کی لرزشیں کیا ہیں، اور ان کو وہ بدلنے لگ جائے۔ یعنی کہ نفس کو چینج کرنا، یعنی کہ جو اس کی خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو چینج کرنا، تبدیل کرنا، اور ان برائیوں کو پھر دوبارہ نہ کرنا، اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اب آپ آ جائے تزکیہ نفس کی اقسام پر۔ دیکھیں نفس کی 3 اقسام ہیں، یعنی کہ اب انسان، آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے ساتھ نفس جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم جب سوچیں کہ ہم کس نفس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ ایک ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہے کہ جو کہ گناہوں کی طرف ہمیں ہر وقت راغب کرتا رہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے تمہیں وسوسے ڈالتا رہے گا، جس ہر طرح وقت ذہن میں اوٹ پٹانگ چلتا رہتا ہے، یعنی خون میں جس طرح تمہارا خون بہتا ہے اس طرح وہ تمہارا شیطان جو ہے تمہیں وسوسے دے گا۔ اب تم کیا کرو، اپنے نفس کو تزکیہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ نفس امارہ ڈھیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو گناہ ہونے لگتا ہے۔ اب وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی بڑے بڑے گناہ کرے گا، مقصد کہ وہ قتل بھی کر دے گا تو اس کو فرق نہیں ہوگا پڑنا۔ ہاں، تو یہ نفس امارہ ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ وہ نفس ایسا ہے، مثال کہ آپ نے اپنے کسی شاگرد کو ڈانٹ دیا ہے، کسی امپلائی کو ڈانٹ دیا تو آپ کو ندامت ہوتا ہے یار کیوں کر دیا، غلط ڈانٹ دیا، غلط ڈانٹ دیا، آپ نے ملاب کر لیا، گلے لگا لیا، یا کوئی غلطی سے آپ نے ایسی بات کی جو نامناسب تھی، بعد میں احساس ہوا کہ یار مجھے نہیں، آپ نے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ معاف ہے، تو یہ ملامت والا نفس ہے۔ اور اس نفس کو ذرا دیکھیں تو یہ اللہ کے ان بندوں کا ہے جو جن کو اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان ہے، کہیں نہ کہیں ایمان باقی ہے، بالکل، کہ کہیں نہ کہیں ایمان کی حلاوت ہے، اور وہ ایمان کی حلاوت اس کو جھنجھوڑ رہی ہے، کیوں کیا تم نے، کس لیے کیا، تو اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تیسرا نفس مطمئنہ، یعنی جو بندہ جو کام کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اب بیٹا ہے، پیارا ہے، لیکن رب کا حکم ہے، نفس کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو مار رہا ہے۔ فرمایا میں مطمئن ہوں، میرے رب نے فرمایا، جب چھری چلائی تو آپ دیکھیں بیٹے کے بجائے اچھا نفس لوامہ والی صورتحال میں تو پکے مومنوں کی نشانی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، تو یہ آپ دیکھیں نا، علامت نظر آتی ہے نا کہ یار اس کے اندر جو کرنا ہے رب کی رضا میں کے لیے، نفس مطمئنہ والی جو ہے وہ یہ جو ہے پکے مومنوں کی نشانی کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، یعنی اٹھنا بھی اللہ کے لیے، بولنا بھی اللہ کے لیے، چلنا بھی اللہ کے لیے۔ اور جب یہ علامت آ جائے تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے شخص کو جس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے اللہ ایک جنت نہیں دیتا، قرآن فرمایا اللہ اسے 2 جنت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا بھائی، ہم لوگ نفس امارہ میں ہیں، لوامہ میں ہیں یا مطمئنہ میں؟ اچھا ابھی جو میں نے اپنا اسسٹ کیا تو ابھی ہم لوگ نفس لوامہ میں، ہماری جو سچویشن ہے ہمارا والی نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ غلط کام کو غلط نہیں سمجھ رہے، ہو جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک ہوتا رہتا ہے۔